ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. گزشتہ درس میں رزق کی کنجیاں اس عنوان سے ہم نے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی تھی. اسی کی اگلی کڑی یہ دوسرا پارٹ ہے. رزق کی کنجیاں گزشتہ درس میں 3 کنجیوں کا ذکر کیا گیا تھا. پہلی کنجی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویٰ. ہم اللہ کا تقویٰ اختیار کریں گے, اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے رزق کے دروازے کھول دیں گے. جب اللہ کا تقویٰ ہمارے اندر آتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہیں رزق وہاں سے دیں گے جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوتا. دوسری کنجی تھی استغفار. توبہ استغفار. آدمی اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور اپنے گناہوں کی معافی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں رزق عطا فرمائیں گے, رزق میں فراوانی ہوگی. تیسری کنجی جس کا ذکر ہوا تھا وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر توکل, اللہ کے اوپر بھروسہ. آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے. دنیا کے اندر جو اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں ان اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اللہ کی ذات پر توکل رکھنا, بھروسہ رکھنا, یہ توکل کا اصل معنی جو گزشتہ درس میں ہم نے بتایا. چوتھی کنجی جو ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو خالق کر دیں. اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے فارغ کرنا. کہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں میں کیا ہے؟ عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار ہیں. اللہ کے ہر فرمان, اللہ کے ہر حکم کی بجا آوری اللہ کی عبادت ہے. اللہ جن کاموں کا کرنے کا حکم دیتا ہے ان کاموں کو کرنا, ان اعمال کو بجا لانا, یہ اللہ کی عبادت ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جن کاموں سے منع کرتا ہے, جن اعمال سے منع کرتا ہے, روکتا ہے, اس سے رک جانا بھی اللہ کی عبادت ہے. سچ بولنا, مثال کے طور پہ چھوٹی مثال, سچ بولنا اللہ کی عبادت ہے کیونکہ اللہ نے حکم دیا کہ سچ بولو, قولوا قولا سدیدا. چھوٹی سی مثال, آدمی اگر سچی بات کرتا ہے, سچ بولتا ہے تو بھی گویا کہ وہ اللہ کی عبادت ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ
से मना किया, झूठ से अपने आप को बचाना है। तो आदमी झूठ बोलने से बचा रहता है तो समझो वो भी अल्लाह की इबादत है। तो इस तरह से तमाम के तमाम अहकामात के लिए अपने आप को फारिग कर लेना। अब अल्लाह की इबादतों में अफजल तरीन इबादत नमाज है, तो आदमी नमाज के लिए अपने आप को फारिग करना, टाइम निकालना चाहिए। मेरे पास टाइम नहीं है, हम ये नहीं बोल सकते। नमाज के लिए पहले टाइम निकालना, और दुनियादारी, दुकान, कारोबार, नौकरी, ज़िराअत पेशा, इन तमाम के लिए बाद में टाइम निकालना। नमाज के लिए फारिग कर देना, मेरे को जाना है चाहे कुछ भी हो जाए, नमाज तो मुझे अदा करना है, ये फारिग होना। और इसका एक मफहूम, इसका एक माना ये भी है कि अल्लाह तआला की इबादत ऐसे करना जैसा कि आप ये सोचते हुए इबादत करना कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ, मैं अल्लाह को देख रहा हूँ। चाहे आप कौन सी भी इबादत करो, तो वो इबादत बजा लाते हुए दिल में यह ख्याल आपके हो कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ। अगर आप अल्लाह को देख रहे हैं, ये ख्याल आपके अंदर नहीं आ रहा, तो इतना तो जरूर सोचना है कि अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह मुझे देख रहा है। आदमी जब नमाज के लिए खड़ा होता है तो ये सोच के खड़ा होना कि मैं अल्लाह के सामने खड़ा हूँ और मैं अल्लाह को देख रहा हूँ। अगर ये नहीं सोचते हो तो इतना तो जरूर है कि अल्लाह मुझे देख रहा है, ये तो पक्की बात है, अल्लाह मुझे देख रहा है। जब अल्लाह मुझे देख रहा है, इस बात को ज़हन में रखते हुए आप इबादत करेंगे तो वो इबादत के अंदर इखलास होगा, वो इबादत के अंदर मिठास होगी, वो इबादत के अंदर खुशू और खुदू होगा। तो ऐसी इबादत जब आप करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपके रिज़्क़ में इजाफा करेगा। तो ये भी रिज़्क़ में जो है इजाफे की कुंजी है। जैसे कि फरमाया गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह कअन्नका तराहु, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत ऐसा करो कि जैसा कि तुम उसको देख रहे हो, ये सोचते हुए इबादत। ये नहीं कर सकते तो इतना तो जरूर है कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है, ये तो सोचना। अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के लिए फरागत का बायस रिज़्क़ होने की दलील क्या है कि आदमी अल्लाह की इबादत के लिए फारिग होता है तो उससे जो है रिज़्क़ हासिल होता, इसकी क्या दलील है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अबू हुरैरा हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं उन्होंने जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, अल्लाह फरमाता है, ऐ इब्ने आदम, ऐ आदम के बेटे, तू मेरी इबादत के लिए अपने आप को फारिग कर दे, मेरी इबादत के लिए अपने आप को फारिग कर, मैं तेरे सीने को तवंगरी से भर दूंगा, तेरे सीने को तवंगुरु से भर दूंगा और लोगों से तुझे बेनियाज कर दूंगा। सीने से तवंगरी, सीने को तवंगरी से भरना मतलब कि आपको माल और दौलत अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएंगे, आपको रिज़्क़ अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएंगे और आपको बेनियाज कर देंगे, लोगों से बेनियाज, यानी आप किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भाई देखो, आज जो आदमी दीन से दूर है, नमाजों से दूर है, आदमी 100 रुपए का मुहताज है, 200 रुपए का मुहताज है, किसी के पास बोला भाई 200 रुपए की जरूरत है, 200 रुपए दीजिए, 100 रुपए दीजिए, 1000 रुपए दीजिए, 500 रुपए दीजिए, परेशान हो। तो इस तरह से अल्लाह तबारक व तआला जो है इस मोहताजी से तुम्हारे को बचाएगा, माल और दौलत अता करके। और अगर तू ऐसा न किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला आगे क्या फरमा रहे हैं, अगर तू ऐसा नहीं किया तो मैं तुझे बेकार कामों में उलझा दूंगा और लोगों की तरफ तेरी मोहताजी को खत्म नहीं कर दूंगा, बेकार कामों में लगा दूंगा। तुम अगर जो है अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के लिए अपने आप को फारिग नहीं करते हैं कि इबादत अल्लाह की करना लाजिम और जरूरी है, और अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी इबादत के लिए ही
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تمہارے کو بیکار کاموں میں الجھا دیں گے. دیکھیے آج جو نماز سے دور ہوتا وہ بیکار کاموں میں رہتا. دیکھتے نہیں بیکار کے کاموں میں ٹی وی پہ بیٹھ کے رہتا, نہیں تو اس کی گپ شپ مارتے ہوئے, اس کی چگلی اس کی غیبت کرتے ہوئے, بازاروں میں جو ہے سیر و تفریح کرتے ہوئے, غلط کاموں میں جو ہے وہ پھنسا ہوا رہتا. پھنسا دیتے اللہ تبارک و تعالیٰ. تجھے میری عبادت کے لیے ٹائم تیرے پاس نہیں ہے, تجھے بیکار کاموں میں تجھے لگا دیتا, جس سے نہ دنیا کا فائدہ نہ دین کا فائدہ. ایسے کاموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لگا دے. اور دوسرا کیا ہے, محتاجی کو ختم نہیں کرتا. زندگی بھر لوگوں کے سامنے ہاتھ مانگتے. آپ دیکھیے خصوصاً آپ دیکھیے یہ فقیر جو لوگ رہتے نا, فقیرہ جو مانگ لینے والے, داڑھی بھی چھوڑ کو رہتا, ہاں اوپر یہ خطرہ بھی دار کو رہتا. اب بھائی اللہ کے نام پہ دے دو, آج جمعہ ہے, آج جمعرات ہے. آپ اس کو کبھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں. آج ہم جتنے بھی صدقہ خیرات کرنے والے جس کو دے رہے ہیں, جو بھی غریب دکھ رہا اس کو دیکھ رہے ہیں, یہ غریبہ کبھی نماز پڑھتے مسجد میں آ کے, جو جس کو زکات ہم دیتے ہیں, یہ زکات لینے والا کبھی مسجد میں آ کے نماز پڑھتا, ان کبھی روزہ رکھتا نہیں, اللہ سے اللہ کی عبادت کے لیے وہ اپنا وقت نہیں نکالتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے, زندگی بھر کے لیے تو فقیر بن جاتا, تو لوگوں سے منتے ہی رہنا, منتے رہتا, اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا. ہم بیچارے دے رہے اس دینے والے کو دے رہے, کیونکہ آپ دیکھیے کوئی جو ہے محتاج مسکین آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو 5 وقت کا نمازی ہے. یہ پیشہ بنا لیے لوگ جو ہے پیشہ بنا لیے مانگ لینے کا, باپ داداؤں سے چلا آ رہا ہے. فقیروں کا بھی جو ہے ایک یونین ہے آج کل. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مار ان کے اوپر پڑی ہوئی ہے, یہ نہیں سمجھ رہے. یہ دیکھیے اس آیت کے اس حدیث کے ذمہ میں, یہ حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو بتا رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت کے لیے فارغ نہیں کرو گے تو تمہاری محتاجی کو کبھی ختم نہیں کروں گا. یہ فقیر کبھی امیر نہیں بنتا, فقیر کبھی امیر نہیں بنتا. بیکار وقت سارا گزار لیتا, مانگ لینے میں سارا دن گزارتا, لیکن مسجد میں آ کے کیا اس کے لیے نماز فرض نہیں ہے, کیا اس کے لیے روزہ فرض نہیں ہے. تو یہ بڑی مثال ہے. آپ فقیروں کو دیکھ رہے جو مسلمان, وہ غیر فقیر کو, غیر کافر لوگ کو چھوڑو, ان کو مسلمانوں کی بات بتا رہا ہوں میں, اور اچھے خاصے کپڑے صاف ستھرے پہن کے داڑھی واڑی لگا کر کے جمعے کے لیے نکل جاتے ہیں. آج جمعہ ہے, عورتیں بھی آ رہے گھروں پہ, مرد بھی آ رہے, مانگ رہے, نماز کے نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر رہے ہیں وہاں پہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے فارغ کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ 2 انعامات عطا کریں گے. ایک تونگری کے ساتھ اس کے دل کو لبریز کر دیں گے, اس کو جو ہے تونگر بنا دیں گے, مالدار بنا دیں گے. ایک دوسرا اس کا جو ہے رزق سے اس کے دونوں ہاتھوں کو بھر دیں گے, یعنی رزق سے اس کے دونوں ہاتھوں کو بھر دیں گے. اور 2 طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو جو ہے رسوا کریں گے جو اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ نہیں کرتا. تو ایک تو بیکار کاموں میں اس کو الجھا دیں گے, اور دوسرا اس کی محتاجی کو کبھی ختم نہیں کریں گے, زندگی بھر مانگتے رہتا ہوں اس طرح سے. اور اب معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ہے. یہ کس کی بات ہے, حدیث قدسی بولے تو جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. یہ اللہ کا اپنا قول ہے, اور اللہ کا قول کبھی غلط ہو سکتا نہیں ہو سکتا. اللہ کا وعدہ پکا ہے, اللہ تبارک ان اللہ لا یخلف المیعاد, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے سے نہیں پلٹتے. جو بھی بات اللہ کی وہ ہوتی ہے وہ پکی بات ہوتی ہے. تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو جو ہے فارغ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں پانچویں کنجی کیا ہے, حج اور عمرے میں مطابق, یعنی حج اور عمرہ کرنا. حج اور عمرے میں مطابقت یہ بھی رزق کی ایک کنجی ہے. حج اور عمرے میں مطابقت کا معنی کیا ہو, حج کا سیزن آ گیا, آپ حج کریں گے, ٹھیک ہے. حج کرنے کے بعد میں پھر عمرہ کرنا.
حج کے بعد میں عمرہ کرنا، عمرہ کر لیے، عمرے کے بعد میں حج، یعنی پے در پہ آپ اگر آپ کے اندر طاقت ہے، یہ نہیں کہ سب لوگ جو ہے سب کے لیے جو ہے یہ حکم نہیں ہے، تو یہ پے در پہ آپ حج کا سیزن ہے، حج کر لیے، حج کے بعد پھر عمرے کا معاملہ آیا، عمرے کے لیے جائیے، عمرہ کر لیے، پھر حج کی تیاری کریے حج کو جانے کے لیے۔ ایک وقت حج فرض ہے، اس کے علاوہ آپ کبھی بھی جائیں گے، یہ نفل حج آپ کا ہوگا اگر اللہ نے آپ کو مال دیا، تو یہ بھی جو ہے رزق کی جو ہے کنجی ہے حج اور عمرے میں مطابقت۔ اور اس کا معنی کیا ہے؟ حج عمرے میں مطابقت کا مفہوم یہ ہے کہ ایک کو دوسرے کے تابع کرو، ایک کو دوسرے کے تابع کرو، یعنی ایک کے بعد ایک آتے رہتا، حج آیا اس کے بعد عمرہ، عمرہ آیا اس کے بعد حج، تو ایک کے بعد ایک کو تابع کرو، جب حج ادا کر لو تو عمرہ ادا کرو، اور جب عمرے کی ادائیگی سے فارغ ہو جاؤ حج کی ادائیگی کے لیے تیاری شروع کر دو۔ جو مالدار ہیں ان کے لیے یہ بات ہے، اللہ ہمیں بھی جو ہے یہ جو ہے موقع عطا فرمائے کہ بار بار حج عمرہ کرنے کی میں توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا، حج اور عمرے میں مطابقت کے دلیل، اس سے جو ہے رزق حاصل ہوتا، اس کی کیا دلیل ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرے کو ایک دوسرے کے بعد ادا کرو، حج اور عمرے کو ایک دوسرے کے بعد ادا کرو، کیونکہ وہ دونوں فقر اور گناہوں کو اس طرح دور کرتے ہیں جس طرح سے بھٹی لوہے کو، سونے کو اور چاندی کو جو ہے اس کی جو میل کچیل ہوتی ہے اس کو دور کرتی ہے۔ آپ کی بھٹی جیسا لوہے کے میل کو اور سونا چاندی کے میل کو جس طرح دور کرتی ہے بھٹی، اسی طرح سے حج اور عمرہ اس کے گناہوں کو بھی دور کرتی ہے اور اس کے فقر پہلے فقیری محتاجی کو بھی دور کرتی ہے۔ تو اس کے بعد میں اب اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ عمرے میں جو ہے اور حج میں مطابقت کرنی چاہیے، سمجھنے مطابقت کرنی چاہیے، لیکن آدمی یہ نہیں کہ میں اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ بار بار عمرہ نہیں جا سکتا، ایک مرتبہ جانے کی طاقت ہے، وہ ایک مرتبہ جائے گا، اس کے بعد اس کے پاس جو ہے استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کمی نہیں ہے، حج اور عمرے کے ذریعے سے آپ کو یہ چیزیں ملیں گی، ٹھیک ہے؟ جو مالدار جو ہے طاقت ہے مجھے تو اللہ تبارک و اگر وہ کرے گا بار بار تو اللہ اس کو اور بھی جو ہے زیادہ عطا کریں گے۔ اس میں جو ہے دو چیزوں کا فائدہ ہے، ایک غربت اور افلاس سے آدمی جو ہے خلاصہ حاصل کرتا، خاتمہ اس کا ہو جاتا ہے افلاس کا، کسی کا غریبی کا خاتمہ ہو جاتا، اور دوسرا گناہوں کو جو ہے وہ دھو دیا جاتا، گناہ اس کے جو پورے مٹ جاتے، اور یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اور اللہ جس طرح سے اللہ کا قول جھوٹا نہیں ہو سکتا اسی طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بولتے، جو بھی بولتے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح سے چھٹی کنجی یہ ہے کہ صلہ رحمی، یہ صلہ رحمی کے تعلق سے جو ہے خصوصاً میرا جو ہے آپ کو یوٹیوب میں جو ہے پورا کمپلیٹ بیان جو ہے آپ کو اس کے اندر ملے گا، اس کی تفصیل بھی مجھے تفصیل یہاں پر جو ہے بتانی نہیں ہے، لیکن جو ہے مختصر بات یہ جو ہے یہ رزق کی کنجیوں میں سے یہ کنجی ہے کہ آدمی صلہ رحمی کو اختیار کرے۔ اب صلہ رحمی کو تو کیا ہے؟ صلہ رحمی کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ صلہ رحمی اچھا سلوک کرنا، ان کا ساتھ جو ہے مال کے ساتھ ان کا تعاون کر کے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یا جو ہے اچھی بات کر کے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یا ان کی جو ہے جسمانی طور سے جو ہے ان کی کچھ مدد کر کے، ان کو وقت لگا کر کے کسی نہ کسی طرح سے جو ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک اور برتاؤ کرنا، یہ صلہ رحمی۔ صلہ یعنی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ کرنا، یعنی سلوک کرنا، اچھائی کا معاملہ کرنا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی وہ نہیں ہے کہ ایک آدمی صلہ رحمی کرتا ہے تو آپ اس کے ساتھ صلہ رحمی کریں، بلکہ صلہ رحمی وہ ہے جو آپ کے ساتھ قطع رحمی کرتا ہے اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو، جو قطع رحمی جو رشتوں کو توڑتا ہے اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو، بھلائی کا معاملہ کرو، تاکہ وہ قطع رحمی کو ختم کر دے۔
صلہ رحمی ہے۔ تو اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جو شخص اپنے رزق میں کشادگی، جو اپنا رزق بڑھانا چاہتا ہے، اپنے رزق کو بڑھانا چاہتا ہے، اپنے مال و دولت کو بڑھانا چاہتا ہے اور اپنے عمر کو بڑھانا چاہتا ہے، اپنے عمر کو دراز کرنا چاہتا ہے، اپنی عمر کو لمبی کرنا چاہتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی صلہ رحمی کرے۔ دو فائدے اس میں بھی ہوتا ہے صلہ رحمی سے۔ ایک کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے رزق میں اضافہ فرمائیں گے، رزق میں کشادگی ہوگی، اضافہ ہوگا اور عمر بڑھ جائے گی، عمر بڑھے گی، عمر بڑھے گی۔ ہم چاہتے نہ بھائی کہ ہم لمبی عمر ہمارے کو ملے، ہم بوڑھے ہو جائیں، ہمارے بچوں کے شادیاں دیکھنا، ہمارے بیٹیوں کے شادیاں دیکھنا، ہمارے پوتوں کے بھی دیکھنا، ہمارے نوازوں کے بھی شادیاں دیکھنا، یہ انسان کی جو ہے یہ خواہش ہوتی ہے کہ اسے ایک لمبی عمر ملے۔ خواہش کرنا بڑی بری بات نہیں ہے، لیکن اس لمبی عمر کو کیسے گزارنا ہے؟ اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کی مرضی کے مطابق عمر کو گزارنا ہے۔ تو اس لیے اگر عمر درازی کی دعا مانگے تو جو ہے جائز ہے، نہیں عیاشی میں اور جو ہے اللہ کی نافرمانی میں، گناہوں میں جو ہے اپنی زندگی کو گزارنا ہے، تو میرے بھائیوں لمبی عمر مت مانگیے، کیونکہ گناہوں کی لسٹ بڑھ جائے گی۔ تو اس طرح سے جو ہے اچھا کام کرنا ہے تو عمر میں درازی کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جو شخص اپنے رب تعالیٰ سے ڈر جائے اور صلہ رحمی کرے، اس کی عمر میں اضافہ کیا جاتا ہے اور اس کے مال کو بڑھایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے صلہ رحمی کیسا کرنا؟ مال کے ذریعے سے، ضرورت کے وقت تعاون کرنے سے، مصیبت کو دور کرنے کے لیے کوشش کرنے سے، خندہ پریشانی سے اچھی طرح سے ہنستے ہوئے بھی مل جائے اپنے رشتہ دار دوست کے ساتھ، تو یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صلہ رحمی ہے۔ مال نہیں ہے آپ کے پاس، ان کے اوپر آپ اپنا مال خرچ کرنے کے لیے مال نہیں ہے، تو کم از کم خندہ پریشانی سے ملیے، اس سے اچھے اس کے سلوک سے ہنستے ہوئے، اپنے چہرے کو ہنستے ہوئے اس سے آپ ملیں گے، تو وہ بھی جو ہے یہ ہے۔ اور اس کے لیے دعا کرنا، یہ بھی صلہ رحمی، جو آپ کا دشمن ہے اس کے لیے بھی دعا کرو، دعا کرو اس کے لیے۔ یہ قطع رحمی مت کیجیے میرے بھائی، یہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ قطع رحمی رشتہ داریوں کو توڑنا عام ہے، اور اس کو جو ہے بہت فخر کے ساتھ ہم جو ہے رشتوں کو بڑی فخر کے ساتھ رشتوں کو توڑتے ہیں۔ سب کے رشتے خصوصاً جو قریبی رشتے ہیں اس کے تعلق سے جو ہے خصوصی بات احادیث کے اندر ہمیں جو ہے بات ملتی ہے، جو قریبی رشتے ہیں ان کو مت توڑو۔ قریبی بھائی ہے آپ کا، آپ کی بہن ہے، آپ کے ماں باپ ہے، آپ کے بیٹے ہیں، قریبی رشتے جو ہے ان کی بڑی اہمیت ہے۔ ماں باپ کے بعد سب سے پہلا رشتہ داری میں ماں باپ کا درجہ سب سے بڑا ہے، اس کے بعد میں جو ہے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کا نمبر آتا ہے، تو ان کے ساتھ آپ جو ہے اچھا جو ہے سلوک کرنے کی کوشش کیجیے، تو اس میں جو ہے آپ کو جو ہے رزق میں اضافہ ہوگا۔ جہاں تک ہو سکے خیر اور بھلائی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا، نافرمان اور برے لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کی کیفیت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ جو لوگ کافروں میں سے دین کے مطابق تم سے نہیں لڑے اور نہ تم کو تمہارے گھروں سے انہوں نے نکالا، ان سے بھلائی اور انصاف کا برتاؤ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتا۔ یہاں پہ کس کے بارے میں آ رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کے بارے میں، جو کافر تم سے لڑے نہیں، قتال نہیں کرے، تمہارے ساتھ جنگ نہیں کرے، تمہیں اپنے گھروں سے تم کو نہیں نکالے، تو ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنے کا حکم ہو رہا، ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنے سے اللہ تمہیں منع نہیں کرتا۔ گناہ نہیں ہے، یعنی اچھی بات ہے کہ ان کے ساتھ۔ جب ایک کافر ہے، حقوق تین قسم کے ہوتے ہیں، ایک پڑوسیوں کے حقوق میں تین قسم کے حقوق بتائے گئے پڑوسیوں کے۔ ایک کیا ہے؟ ایک پڑوسی وہ ہوتا ہے، رشتہ دار تو الگ ہو گئے، رشتہ داروں کی بات ہو گئی،
اب پڑوسیوں کی بات آپ دیکھیں، پڑوسیوں کے ساتھ بھی جو ہے آپ صلہ رحمی کریے، پڑوسیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔ ایک پہلا پڑوسی یہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ وہ پڑوسی کون؟ وہ مسلمان ہے اور آپ کا رشتہ دار، مسلمان بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے، قریبی رشتہ دار، اس کا ڈبل حق ہے آپ کے اوپر، ایک تو پڑوسی کا، دوسرا رشتہ داری کا۔ تو اس کے ساتھ آپ اچھا بھلائی کا معاملہ کریں گے، اچھا سلوک اس کے ساتھ کریں گے۔ دوسرا مسلمان ہے لیکن رشتہ دار نہیں ہے، اس کے ساتھ بھی آپ اس کے سلوک کا معاملہ کریں گے۔ مسلمان ہے لیکن رشتہ دار نہیں ہے آپ، اس کے ساتھ بھی اس کے بھی حقوق ہیں۔ اسی طرح سے تیسرا پڑوسی وہ پڑوسی جو مسلمان بھی نہیں ہے اور تمہارا رشتہ دار بھی نہیں۔ تیسرا کون ہے؟ مسلمان بھی نہیں ہے اور رشتہ دار بھی نہیں ہے، یعنی کہ کافر، اس کے بھی حقوق ہے، ہم اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں۔ ہم کافروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، ان کو اسلام سمجھ میں آئے گا، اسلام کے تعلیمات ان کو سمجھ میں آئے گی، اسلام کے جو ہے کیا احسانات ہے، اسلام کیا معاملہ پیش کرتا ہے، ان کے اخلاق، ان کے کردار، ہمارے اخلاق اور کردار ان کے سامنے رکھیں گے تو وہ اسلام کی طرف جو ہے اس کو رغبت ہوگی، وہ اسلام میں آنے والا بنے گا۔ تو اس طرح سے یہ کافروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا جب اللہ نے حکم دے رہا ہے تو میرے بھائیوں رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے غلط ہوگا، یہ سب سے زیادہ جو ہے حقدار ہے رشتہ دار کے ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ ایک مرتبہ اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے بیٹی حضرت اسماء، ان کے گھر ان کی ماں آئی جو ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، مشرکہ تھی۔ جب ماں کی آمد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جو ہے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں میرے گھر آئی ہے، کیا میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں اس کے ساتھ صلہ رحمی، یعنی اچھا سلوک کرو اس کے ساتھ۔ کافر بھی ہے، کافر ہے، ماں ہے، تو ماں کا درجہ اگر ماں کافر بھی ہے تو اس کا حق ادا ہے۔ ماں اگر کافر بھی ہے، اس حدیث سے کیا ملتا؟ کافر اور مشرک ہے تو بھی آپ اس کی جو ہے عزت کرنا ہے، اس کے ساتھ اس کا سلوک پیش کرنا ہے، اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا ہے، اس کے ساتھ جو ہے برائی کا معاملہ نہیں کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اور اپنے رسول کے نافرمانوں کے ساتھ دلی محبت کرنے سے روکا ہے۔ اب اللہ کے اور اللہ کے رسول کے جو نافرمان لوگ ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرنا۔ یہاں پہ ایک جگہ کلیئر، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ نافرمانی کرتے ہیں ان کے ساتھ جو ہے ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور پچھلے دن آخرت پر یقین رکھتے ہیں ان کو تو ایسا نہ دیکھے گا کہ وہ ان لوگوں سے دوستی رکھیں جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، وہ ان کے باپ دادا ہوں یا بیٹے ہوں یا بھائی ہوں یا کنبے والے ہوں۔ دیکھیے اس آیت کے اندر اور پچھلی جو ہم نے پہلے جو آیت بیان کی اس کے اندر کیا معاملہ ہے، اور یہ حدیث جو اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو حدیث ہے اس میں مشرک کی ماں آئی تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ تیری ماں ہے، کافر مشرک ہے، لیکن تم ان کے ساتھ اس نے سلوک کا معاملہ کرو۔ لیکن یہاں اس آیت کے اندر کیا ہے، جو اللہ کا اور اللہ کے رسول کا نافرمان ہے اس کے ساتھ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وہ اللہ کے دشمن ہے۔ جو اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں وہ اللہ کے دشمن ہے، اگر وہ تیرے باپ ہو یا تیرے بیٹے ہو یا تیرے بھائی ہو یا تمہارے کنبے قبیلے کے کوئی ہو تو ان کے ساتھ، یعنی